اللہ وبرکاتہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ قرآن مجید کے اندر عقائد کے علاوہ دو قسم کے احکامات ہیں۔ ایک تو عقائد ہے، عقائد کے علاوہ دو قسم کے احکامات ہیں۔ ایک قسم کے احکامات وہ ہیں جو جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا قرب، محبت، تعلق یہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے، جو جس قدر قریب ہوگا اس قدر اس کے اندر اس کی جو عادات، صفات اور جو اس کی رجحانات ہیں وہ اس کے اندر آئیں گی۔ تعلق ایک چیز ہے، یہ بجلی کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے کہ کوئی پنکھے چلتے ہیں، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو ہماری سوچ سے اور ہماری خیالات سے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی سوچ سے جتنا وہ سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، انبیاء علیہ السلام، فرشتے، اول سے لے کر آخر سے لے کر ابد الآباد تک جتنے سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی، اس کے ذہن میں جو بڑائی آئے گی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے، اس کا تو کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ہے کیا ہوتا ہے تعلق۔ ایک آدمی شیطان کے ساتھ تعلق ہے، تو شیطان تعلق ہوگا تو اس کی دنیا سے زیادہ محبت ہوگی، دنیا سے زیادہ تعلق ہوگا، اور دنیا شیطان کی بیٹی ہے۔ دنیا کس کی بیٹی ہے؟ شیطان کی بیٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب شیطان کی بیٹی کے ساتھ تم شادی کرو گی تو تمہارا سسر بن جائے گا، اور جب سسر بن جائے گا تو تمہارے گھر میں تو آ جائے گا، تمہارے دل کے گھر میں تمہارا سسر آئے گا، کیونکہ وہ تمہاری اس کی بیٹی کے ساتھ تم نے شادی کی۔ اگر آپ نے آخرت کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، تو آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، کیونکہ آپ کا لین وہاں ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی محبت، اپنی مرضیات کو عقائد کے بعد ان اعمال سے جوڑا ہے جو براہ راست اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، اللہ کے سامنے آپ کھڑا ہے، اب ایک آپ ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس طرح لا الہ الا اللہ، تلاوت قرآن ہے، ایک طلباء کو پڑھانا ہے، اس وقت تمہارا تعلق کس ساتھ ہوتا ہے؟ طلباء سے ہوتا ہے۔ ایک ہے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، دوسری صورت یہ کہ اللہ پڑھاتے ہیں آپ، تو آپ کا توجہ بچوں کی طرف ہو جاتی ہے، لڑکوں کی طرف ہو جاتی ہے۔
تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس طرح آدمی ان عبادات کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اندر پہلی چیز جو آتی ہے مہربانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا پہلی نشانی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ لوگوں پر، مخلوق پر رحم آ جاتا ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے۔ تو مہربان کا اثر ہوگا دل پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا، تو اس کے دل میں لوگوں کے لیے مہربانی پیدا ہوگی۔ یہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کتابوں میں دیکھیں، آپ کو یہ دو چیزیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق پر مہربانی۔ مخلوق پر لوگ مہربانی کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے لیے مہربانی ہے، اس کے تعلق کی وجہ سے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ لوگ صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن ووٹ کے لیے کرتے ہیں، اپنے وہ کیا دوسری مفادوں کے لیے کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، بڑا فرق ہے۔ تو یہاں آپ قرآن مجید میں پورا آپ اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی کمالات کا ذکر ہے۔ آگے الرحمن الرحیم، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے، دونوں کو کمال رحم ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یؤمنون بالغیب، یہ ہوگی عقیدہ، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ کیا ہو گیا؟ مہربانی ہو گئی، انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا۔ اقامت الصلاۃ ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے اطاع زکوٰۃ ہے۔ ایک مخلوق کی پر مہربانی اور دوسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت خاصہ پر چل رہی ہے، پوری کائنات، ہر چیز کی وجود سے لے کر اس کی فنا تک، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ جاندار چیزیں ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ ایک گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی پھر تو ہے، اس کی تجلی ہے، اور سب کا فائدہ انسان کو پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر عصمت رحمت عامہ سے کفار، مشرکین، تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، تمام انسان۔ روزی سورج ہے، اس سے فائدہ انسان بھی اٹھاتا ہے، کافر بھی اٹھاتا ہے، مسلمان بھی اٹھاتا ہے، جانور بھی اٹھاتے ہیں اسے۔ چاند ہے، یہ گھاس ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ کافروں کو اولاد نہیں دوں گا، مسلمانوں کو دوں گا۔ اور دوسری بات ہے کہ خود وہ ٹرانسجینڈر کرتے ہیں، تو وہ تو خود ذمہ دار ہے، یا وہ کیا کرتے ہیں، یا وہ دوہی بچے اچھے، تو اب اس کا کام ہو گیا۔ ورنہ خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہتے ہیں کہ انسان مومنوں کو بھی بچے دیتے ہیں، مسلمان کافروں کو بھی بچے دیتے ہیں، گدھوں کی بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ مہربانی کس پر نہیں رکتی۔ روزی سب کو ملتی ہے، روزی سب کو ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا آتا ہے، یہ رحمت خاصہ ہے۔ اور جو لوگ مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو نظر انداز نہیں کرتا، اس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کو معلوم ہے فلقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ، لہذا تم کو دین کی گاٹی سے
ہو کر نکلا ہے، یہ گاٹی سخت چیز کو کہتے ہیں، اس پر آپ چڑھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتہ ہے، کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ گاٹی کیا ہے؟ اب گاٹی اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ وہ سخت مشقتوں سے آدمی جب جاتا ہے، انسان خود اپنا پسینہ بہاتا ہے، مال کماتا ہے، انسان واقعی کوشش تو ہوتی ہے، اب اس مال کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ریاکاری کی بنیاد پر آسان ہے، دوسری کام کے بارے میں آسان ہے، لوگ شادی میں اڑاتے ہیں، لیکن خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے دے، یہ بڑا مشکل گاٹی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مشکل گاٹی ہے۔ اپنی پسینے کو پھر اللہ کے سامنے لگانا، خون کو لگانا، تو یا لوگوں کو وہ اسی بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، فک رقبتن، لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنا، لوگوں کو گردن لگا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کیا جائے، چاہے وہ آپ کا غلام ہے، چاہے کسی اور کا غلام ہے، چاہے حکومتوں کا غلام ہے، حکومتوں کا غلاموں کو حکومتوں سے آزاد کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا جدوجہد چاہتا ہے کہ لوگوں کو غلامی سے چھڑا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو توفیق عطا فرمائے کہ غلامی سے آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جنرلوں کو لائیں، ایسے لوگوں کو لائیں کہ وہ مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرا دیں۔ انشاءاللہ امید ہے جہاں جس طرح بات چل رہی ہے، اللہ پاک ایک دن لائے گا کہ غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، تو کتنا بڑا کام ہوگا کہ لوگوں کو دبائے رکھی، کوئی اس سے اپنے مطلب کی باتوں کو نکالا کریں، تو غلام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا مجبور ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں کہ اس کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ اگر قوم کو آزاد کیا تو کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوگا اس شخص پر جس نے پوری قوم کو آزاد کیا۔ پوری قوم سکنجے میں ہوتی ہے، پوری قوم کے ایمانوں کا داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ جب آدمی غلام ہوتا ہے تو اس کے ایمان بھی داؤ پر لگ جاتا ہے، اس کے اخلاق بھی داؤ پر لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں، کیسے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کہ وہ دین کے نام پر کبھی ہمیں کیا وہی کفار کی تہذیب ہمارے اندر لائی جاتی ہے، نام دین کا لیتے ہیں، اور کیسے کیا وہ ہمیں نچوڑا جاتا ہے، کس طرح ہمیں پھنسایا جاتا ہے، کس طرح ہمیں لڑایا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ لڑو تو پھر تم کو یہ مل جائے گا، اور فلاں کے ساتھ لڑو اور نہیں مل جائے گا۔ یعنی لڑائی کے ساتھ لوگوں کو مرغ کے ساتھ لڑاتے ہیں، تو دونوں مرغ غلام ہوتے ہیں، دونوں بٹیرے یہ غلام ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ جب آزاد ہوتی ہے تو نہیں لڑتے آپس میں، لیکن جب یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں دو بٹیر جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ ہاں، تو پھر آپس میں جب وہ کہتے ہیں کہ لڑو تو ایسے لڑتے ہیں کہ بالکل وہ کیا ہوتے ہیں، دراصل غلام ہوتے ہیں بیچارے، اپنے لوگوں کے ساتھ لڑاتے ہیں، لڑتے پڑتے ہیں، تو کیا یہ غلامی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آزاد ہوتی تو نہیں لڑتے۔ تو اس طرح یہ لڑانا بڑھانا اور یہ تمام چیزیں غلامی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی فک رقبتن، جب انسان کیا وہ گردن چڑھایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے یہ بہت بڑی سخت کام بھی ہے اور بہت نفع کے کام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب بھی ہے۔ دوسرا بات، اور اطعام فی یوم، ایک آدمی کی گردن چڑھانا اتنا بڑا کام ہے، تو جو زیادہ قوموں کو چڑھائے تو اس کا کس قدر کام ہوگا۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لوگوں کو لگا دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اپنے رب کی عبادت میں لگائے تاکہ تمام دنیا سے آزاد ہو جائے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا۔
اب ایک آدمی خود بھی کہت ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ غلہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت بھوکی کو کھلانا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت تو آسان ہوتا ہے کہ عید کے دن ہے، ہر کوئی کہتے ہیں کہ بھائی یہ گوشت لے لو۔ اب دیکھتے ہیں عیدوں کے دن کے اندر وہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، بیل ذبح ہوتے ہیں، تو لوگ کیا وہ لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں، آسان بڑا آسان ہے۔ لیکن جب نہ ہو تو اس وقت پانی دریا کے کنارے کوئی کہتے تم پیو، لیکن جب ایک گلاس پانی ہو، جنگل ہو اور خود بھی پیاسی ہو، اس وقت پانی دینا کیا ہے؟ کمال ہے، کمال نہیں، مہربانی ہے، مہربانی نہیں، اور بڑی مہربانی ہے۔ اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، بھوک کے دن لوگوں کو کھانا کھلانا، خود بھی ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھوکا رہ جاؤں۔ یتیم کو ذا مقربۃ، یا یتیم ہو اپنا رشتہ دار ہو، او مسکین ذا متربہ، یا وہ مسکین کو کھلانا جس کا وہ خاک نشین ہو، جو ایسا مسکین ہو بیچارہ، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کے ڈھونڈ کر کے اس کو دیتا ہے۔ بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، وہ اگر خود اس کو نہیں ہو ایسی معلوم ہوتے تو کسی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈھونڈ کر کے نکال دے گا، کیونکہ ہر کسی کو رسائی نہیں ہوتی، فقیروں کے پاس رسائی تو بڑا مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ ڈھونڈ کر کے لوگوں کو کس طرح لوگوں کو حقداروں کو حق پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو کیسے اس پر مہربانی فرمائے گا، کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ چمکائے گا، کس طرح اٹھائے گا۔ پھر نہیں کہ پھر اس کے بعد یہ ثم زمان کے لیے نہیں ہے، کیا کس کے لیے؟ وہ تخیری، وہ کس کو کیا کہتے ہیں، تخارفی کے لیے نہیں ہے، زمان کے لیے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بڑھ کر اس سے بڑھ کر ثم کان من الذین آمنوا، وہ کیا ہوں؟ وہ ایماندار ہوتے ہیں۔ دیکھو ایمان کی بات میں نے بتایا یہ چیزیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر، وہ لوگوں کو حق پر جم جانے کی تو وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، پھر مہربانی کی بات آ گئی کہ لوگوں کو دوسروں کو بھی وصیت کرتے ہیں، بیٹوں کو، اولاد کو، شاگردوں کو اور دوستوں کو، اس لیے نہیں کرتے کہ پھر مجھے دے دو، ہم تو تقریر کرتے اپنے اوپر ختم کرتے کہ ہمارا مجھے دے دو نہیں، وہ اس کی یہ مہربانی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر مہربانی کرے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں کیا کہ وہ دائیں ہاتھ والے، جس کو دائیں ہاتھ پہ عمل نامہ ملے گا، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے میری بات اس بات کو سمجھا ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میں نے یہاں بنایا کیا، اور اس طرح سینکڑوں آیاتیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مہربانی کی تو تائید کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک آدمی کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں بیمار ہوا تھا، آپ نے مجھے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ یا رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہوتے؟ آپ تو عظیم ذات ہے، ہم تجھ سے شفا مانگتے تھے، بیمار تو ہم ہوتے تھے۔ اس نے کہا نہیں، جو فلان آپ کی رشتہ دار بیمار تھے، اگر آپ اس کے پاس جاتے، اس کی مدد کرتے ہیں، بیمار پرسی میں مدد، یہ نہیں کہ صرف کہتے ہیں کیسے ہو، طبیعت کیسی ہو اور اس پہ یہ سر بن جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ کوئی مدد کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کچھ ہے یا اس کو کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ ہم دونوں ایک مریض کے پاس گئے، میرے تھا ایک اور ساتھ وفات ہو گیا ہے، وہ بھی گیا تھا۔ بس نئے کبھی کبھی آدمی کسی شیخ کے ساتھ لگ جاتا ہے یا کسی دیندار طبق کے ساتھ لگ جاتا ہے، دو باتیں سیکھ جاتا ہے تو پھر بڑی زبردست باتیں کرتا ہے۔ تو اس کے پاس ہم دونوں گئے، اس سے بیمار تھے، سخت بیمار تھے۔ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ کہ تم بیمار ہو۔
مجھے درد بہت ہو رہی تھی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس سے آپ کو فوائد ملیں گے. ان کا کہ اللہ پاک آئیے فائدہ آپ کو بھی دے دے. اس کی حوصلہ دے دیں. کیا بیماری یقیناً تکلیف ہوگی، آپ کو مشکل ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ مہربان ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اس کو حوصلہ دلاؤ. ایسا نہیں کہ وہ بیمار تم کہتے بس انشاءاللہ جلد مر جاؤ گے. ڈاکٹر لوگ خفا نہ ہو جائے، تمام ڈاکٹر نہیں، بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تم مر جاؤ گے. بھائی تم تو مار دیا تم کو، اس کو حوصلہ دو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس کی ٹھیک ٹھاک بیوی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری بیوی کے اندر بچہ الٹ ہے، وہ کہتے ہیں تاکہ وہ پھر یہاں پھر تمہارا ہمارے پاس آئے میں اس کا آپریشن کروں. حوصلہ دلانے کی بجائے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو بے حوصلے بناتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بیمار پرسی آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتے تو تم مجھے وہاں پاتے. مطلب یہ کہ میں وہاں مل جاتا ہوں. کہاں مل جاتا ہوں؟ ہمدردی کے ساتھ مل جاتا ہوں. میں آپ کو مل جاتا. مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا بیٹا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میرا قرب تم کو حاصل ہو جاتا، میرا قرب تجھے حاصل ہو جاتا. پھر فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تم پانی ہمیں پلاتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں فلان جنگل میں آپ پل رہے تھے، اب سب مشکل تھا، ایک آدمی نے آپ سے پانی ملا اور آپ نے انکار کر دیا. اگر آپ تم اس کو اس وقت پانی دیتے تو مجھے اس کو وہاں پاتے. اس طرح بھوکے کے بارے میں کہا کہ میں بھوکا تھا. تو یہ آپ کو ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق حاصل کرنا ہے، اور آپ کو اصحاب یمین بننا ہے کہ دائیں ہاتھ پر آپ کو مل جائے، تو آپ لوگوں پر مہربانی کریں، یتیموں کو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفارت کرنے والا ایسے ہوں گے، انگلیاں دو گی. قیامت میں قریب ہوں گے. ہم نبوت کا درجہ تو اونچا ہے، لیکن کیا ہے قریب ہوں گے. ہم نے یتیموں کو دھکے دے رہے ہیں، پھر بھی زبردست مسلمان ہیں، ان کو دھکوں پر مجبور کرتے ہیں، ایسی قوانین بناتے ہیں کہ اس میں مالدار کی مالداری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور فقیروں یتیموں کی مسکینوں کے کیا وہ اس کے روزی گھٹتی چلی جاتی ہے. یہ ہماری قوانین ہوتے ہیں. درود شریف پڑھ اللہ. اس کے اندر وہ تمام حکمران آتے ہیں، جہاں کی بھی ہو، پاکستان کی ہو اور دوسری ممالک کی ہو، جو ایسی قوانین بناتے ہیں کہ لوگوں کو نہ چھوڑتے ہیں، لوگوں کو فائدے پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتے ہیں. تو یاد رکھیں جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا وہ کبھی بھی سکھ نہیں پائے گا، دل کا آرام کبھی نہیں پائے گا. ظالموں کو ڈاکی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ انبار دنیا مل جائے گی، لیکن وہ باعث سکون نہیں ہوگی بلکہ باعث بربادی ہوگی. دل اس کا برباد ہو جائے گا. اس کا دل اور اس کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، اس کی اولاد اس کی کام نہیں آ جائیں گے. آپ دیکھیں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اس کی اولاد کبھی اس کی کام آ گئے ہیں؟ آپ دیکھیں خود تھوڑا نظر اٹھائے، اس کی اولاد اس کی کام نہیں آئیں گی. اولاد کے لیے کمایا تھا، اولاد کام نہیں آئے تو پیسہ ضائع ہوا نہ ہوا؟ پورا پیسہ ضائع ہوا، تمہارا برباد ہوا، تم کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رحم ولو ذبیحۃ عصفور
اگر گرچہ وہ چڑیا کی ذبح پر مہربانی کرتے ہیں، تھوڑا تیز چھری سے اس کو ذبح کرتا ہے، رحم اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربانی کرے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی پریشان پھرتا رہتا ہوگا، بڑا پریشان ہوگا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی، دراصل ہمارے سمجھانے کے لیے ایک نیکی کم ہوگی، وہ دوستوں کے پاس جائے گا، دن سخت ہے، کون دے سکتا ہے، میری آپ کی ایک کم ہے، میری دو کم ہو جائے، پھر چلتے چلتے یہ آدمی جائے گا والدین کے پاس پہنچ جائے گا، وہ بھی اس کی معذرت کریں گے، ان کی لمبی حدیث ہے، علماء کو پتہ ہے۔ بالآخر ایک آدمی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا، آمنے سامنے آ جائے گا، تم تو بڑی پریشان ہو۔ اب اس پریشانی کے وقت کسی کی پریشانی کے بارے میں پوچھیں کہ مہربان ہے مہربان نہیں ہے، اس مہربان پریشانی کے وقت آدمی دوسری کے بات کو اداس دے کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک کیا ہے، ایک رحم کا جذبہ ہے۔ تم تو بڑی تکلیف میں نظر آتے ہو، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس چھوڑ، انہوں نے کہا کہ تو بتاؤ صحیح، اس نے کہا کہ ایک نیکی کم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بیچارہ ایمان کے ساتھ تو ہوگا، ایمان کے ساتھ اس سے ایک اور نیکی بھی شاید ہوگی، اس سے کہیں کی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ایک نیکی کم ہے، تم جہنم جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہی ایک نیکی کم ہے۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے ایمان کے بعد، میں تو ایسے بھی جہنم جاؤں گا، اس کا تو کام بن جائے گا۔ ہمارا شیطان کا کام کیا ہے کہ میں تمہیں جہنم جاتا ہوں، اوروں کے ساتھ کیا کروں، اوروں کو بھی ساتھ جہنم لے جاؤں، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور یہ مہربان آدمی کا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ویسے بھی مشکل میں ہوں، یہ اس بیچارے کو کیوں مشکل میں ڈال دوں، یہ تو اس کا آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یہ کہے کہ بس میں نے آپ کو ایک نیکی دے دی، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت چلے جائیں گے، ایک کی نیکی پوری ہو جائیں گی، اور دوسری کو اس کی وہ جو اس نے جو نیکی کی، تو نیکی مہربانی تھی، اس کے دل کے اندر کیا تھا، مہربانی کا جذبہ تھا، اس جذبے نے اس کو کہاں پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کو پہنچایا۔ اس لیے ایک فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا، اس شاخوں کو چلتے چلتے کہاں لے جائے گا، اپنی شاخ تک لے جائے گا، تنے تک لے جائے گا، تو وہ کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بخل بھی ایک درخت ہے جس کے تنا کہاں ہے، جہنم میں ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ کیا ہوگا، وہ وہاں تک چلتے چلتے وہ وہاں پہنچ جائے گا، جہنم پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں من فرج عن مسلم قربتاً، جس نے کسی مسلمان سے ایک مصیبت کو اٹھا دی، سختی کو، مشکل میں ہے، سختی میں ہے، آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ نے کوشش کی، اس کو سختی سے نکال دیا۔ آج ہمارے ملک بھی مشکلات میں ہے، جو ملک کے نکال کے مشکلات سے کتنا اجر ملے گا، مشکلات سے نکالے اس کو۔ مشکل لوگوں سے نکال دیں، مشکل ہاتھوں سے نکال دیں۔ فرج اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا، دور کر دے گا اس سے، قربتاً من قربی یوم القیامہ، قیامت کی سختیوں میں سے اللہ تعالیٰ سے سختی دور فرما دے۔ ایک سختی اگر آپ نے ہزاروں سے اٹھا دیا تو اللہ ہزاروں سے سختی آپ سے اٹھائیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں یہ موجود ہے، یہ لکھا ہے۔ تو جو بے چینی، ایک بے چینی کو دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی معسر، جو آسانی پیدا کر دی تنگ دست پر، قرضہ دیا ہے بیچارے کو، اس کے پاس قرضہ نہیں ہے تو بعد میں دے دے، کوئی بات نہیں، بعد میں دے دے، تھوڑی دیر اس مہلت دے دے اس کو۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کر دیں گے، ابھی مہربانی ہے۔
آپ پوری قرآن مجید میں دیکھیں، حدیثوں میں دیکھیں، آپ کو ایک ترغیب دی جا رہی ہے. یہ صفائی معاملات کیا ہے؟ مہربانی ہے. صاف صاف معاملات کریں. آج کل تو سارے ڈبل شاہ بن گئے، پیسہ دے دو پھر سارے کھا لیتے. تو وہ کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. یہ مشکلات پیدا کرنا شیطان کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے، یہ شیطانی قوتوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اب دیکھیں تم یہ صفائی معاملات آپ کی 3 حصے کتاب اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ فقہ کی ہیں، ایمان کی بات. کتاب ہدایت کو 3 حصے ہیں، 4 حصے ہیں. 3 حصے سب معاملات کے ہیں اور 1 حصہ عبادات کا ہے. اور ہم نے کیسے اس کو پامال کر دیا ہے. ہماری معاملات کھوٹے ہیں، ہماری معاملات میں گڑبڑ ہے، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم دھوکہ باز. ہماری وصیت قوم یہ نہیں کہ سارے دھوکہ بازی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان ہم لگاتے ہیں. یہ ساری لوگوں کو پریشان کرنے کی بات نہیں، تکلیف پہنچانے کی بات ہے. اپنی دوسری کی ٹانگوں کو کھینچ کر آگے جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو ایسی قوم کی کیا حال ہوگا؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو آپ رحم کو پکڑ لو، مہربانی کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانوں پر مہربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربان ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے ہے وہ اتنے زیادہ وہ اس نے لگائی ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ جو ٹیسٹ. اب اس کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ملیریا ہے، بس خوب پتہ ہے کہ بس ملیریا ہے، دوائی دے دو. وہ کہتے ہیں تم فلان ٹیسٹ کرو، فلان ٹیسٹ کرو، تاکہ اس کے ٹیسٹ میں اس کے پیسے ہوتے ہیں. پھر جو ڈاکٹر بیچتا ہے اس ڈاکٹر کا بھی اس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے تھوڑا مجھ کس نہیں کہ میں کیا جانتا ہوں، مجھے ڈاکٹر بتاتے اچھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو وہ جب تک اس آدمی کی جیب خالی نہ کرے اس وقت چھوڑتا نہیں اس بیچارے کو. بیمار بھی ہے، اس کا جیب بھی خالی کرتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کس قدر یعنی وہ ظلم ہے کہ وہ جہاں کوئی جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، بیمار جاتا ہے بیچارہ، اس کے پاس وہ جاتا ہے، اس سے وہ کیا لیتا ہے؟ پیسہ لیتا ہے. خفا نہ ہو جاؤ صاحب، سارے پیر بیٹھے ہیں یہاں. پیر کے پاس کوئی جاتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے کہ جیب کی میں خالی کروں. اللہ کے پاس جاتا ہے، عامر کے پاس جاتا ہے، کل پھر آ جاؤ. کامل نہیں ہوتے یہ توجہ نہ کہیں خیر یہ توزگر نہیں ہوتے کیا ہوتا. ہاں وہ اس کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. میں نے خود ایک عامل سے پوچھا کہ سچ بولے میرا دوست کتنے مریض واقعی بیمار ہوتے ہمیں یہ بتائیں. مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے سامنے جھوٹ بولنا مجھے بہت بڑا نظر آتا ہے. 97% مریض یہ مریض نہیں، اس کے اوپر کوئی نہ جن ہوتا ہے، نہ اس کو نہ کوئی اس کو جادو ہوتا ہے. یہ ساری نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. 3% ایسی کوئی ہوتے ہیں اس کے دکھ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، بس وہ پیسے ویسے بھی دے دیتے ہیں. پھر وہ تو اس سے حوصلہ لے جاتا ہے. ٹھیک کیسے سے ہو جاتا ہے؟ حوصلے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس پر وہاں تویز تھا، میں نے اس کو نکال دیا، بس غم مت کرو. وہ کہتے بس میں ٹھیک ہوا کیونکہ تویز نکل گیا. وہ یہی تو اس کی بیماری تھی. اور 2 دن کے بعد پھر کہتا ہے کیا کہ میں تو پھر تجویز کس نے کر دیا. پھر اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی کنگال کرتا ہے. کوئی آدمی کنگال کرنے کے پیچھے پڑا ہے، لوگوں کو کنگال کرے. یہ کیسی مہربانی ہے، یہ کیسی ہمدردی ہے.
یہ کیسے معاشرہ بنے گا؟ معاشرہ یاد رکھیں یہ رحم سے جوڑے بنے گا، آپس کی مہربانی سے. یہ کیا وہ آپس میں جب مہربان ہوں گے تو تب معاشرہ بنے گا، اصرار سے بنے گا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں. ایسے معاشرے میں کیسے لوگ زبردست معاشرہ ہوگا، کیسے جوڑے گا، کیسے آپس میں اس کے دلوں پر مرہم لگائے گا، پٹی لگائے گا، کس طرح آپس میں اس کی طاقت ہوگی. ایسے معاشرے کو نہ کوئی زیر کر سکتا ہے، نہ فیل کر سکتا ہے، نہ ایسے معاشرے پر کوئی باری آ سکتا ہے، نہ غالب آ سکتا ہے. لیکن جب ہر کوئی دوسری کی ٹھانکی کھینچے گا تو کیسے بچ جائے گا؟ تو اس کے لیے آج سے ہم یہ کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر اپنے اندر مہربانی پیدا کریں. تو مہربانی کیسے پیدا کریں گے؟ مہربانی کے لیے مہربانی کی کام شروع کر دیں، دوسروں کی خیرخواہی شروع کر دیں. آپ کے پاس 5 روپیہ ہے، 1 روپیہ کسی کو دے دو، پھینکو مت، جہاں دینا چاہیے وہاں دے دو. آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، 1 روپیہ یا 8 آنے کسی کو دے دو. یہ نہ کہیں کہ میں جب میرے پاس ایک ساتھی تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جتنا زیادہ ہو جائے پھر میں کسی کو دے دوں گا. جب زیادہ ہو جائے گی تو پھر تو زیادہ زکوٰۃ آئے گا آپ پر. جب 5 روپے میں 10 روپے میں 8 ہی نہیں دے سکتے تو پھر 10 لاکھ میں تمہارا باپ ہی 1 لاکھ نہیں دے گا. 10 کروڑ ہو جائے 1 کروڑ روپے بھی کسی کو دے دو. 40 کروڑ 40 ارب ہو گئے 1 ارب روپیہ. دیوان ہے، پاگل ہے. جب 40 روپے میں 1 نہیں دیتا تو پھر 40 کرب میں کتنا ہے؟ 1 ارب کیسے دو گے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. آپ تھوڑی شروع کر دیں پھر دیکھیں. میرا بھائی تھا وہ دبئی گیا تھا. جب آدمی کہیں جاتا ہے تو ہم وہ جو نئے ہوتے ہیں ہر کوئی اس کو کیا کرتا ہے، تھوڑا دھوکہ دیتا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو. گاڑیاں سے لے لیا، گاڑی چھوڑ کے مقروض ہوا. مجھے کہتے مقروض ہو گیا. میں وہ کہتا مجھے نہیں ہے، لیکن میں اس کو رنگ وہ دیکھا، میں کہا بہت زیادہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. بھائی کیا تن مجھے نہیں کہتے کہ ہمیں تکلیف ہے، لیکن دعا کر. لیکن میں ٹوہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اس کو پر قرضہ ہے لیکن زیادہ بھی ہے. وہاں ریال تو بچے پیدا کرتے ہیں، ریال پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پتہ نہیں 10 لاکھ ریال تھے یا کتنے لاکھ ریال اس پر خرچ تھا. پھر جب مجھے پتہ چلا میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شاید آپ نے کاروبار میں گڑبڑ کی ہے. یعنی وہ نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ جل کا قانون مبارک ہے، گواہ پیش کرو، یہ کرو اور یہ. کبھی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو پھر لوگ اگر ایسا معاملہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہے یہ، پھر ساتھی بدگمانی تم مجھ پر کرتے ہو. بدگمانی نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ یہ بس صاف کہہ دیں. تو بہت اچھا آدمی ہے، وہ کہہ دے میں ڈرتا تھا کہ کوئی بدگمانی کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے. اسے اعتماد میں کیا گڑبڑ کر دیا. تو معاملات کو صاف کر رکھیں. تو پھر میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب 100 روپے آپ کمائیں تو اتنے پیسے آپ خدا کے نام پر ایک ڈبی میں رکھا کریں. ایک ڈبی میں جو بھائی ہے تو اس کو اعتماد بھی کرتے ہیں. اب چھوٹے بڑے ہو گئے آپس میں. ایک آدمی تو حیران ہو جاتا ہے کہ تو اس کو دینا چاہیے. اب یہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ جو مل جائے اس کو بھی کیا کرو، تھوڑا سا لگاؤ. تو 100 میں 1 2 یا 4 روپیہ زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ اس پر ویسے نہیں ہوتا. 2 سال کے بعد غالباً یا 3 سال کے بعد مجھے اس وقت 25,000 روپये بہت زیادہ چیز تھی. 25,000 روپये دیے کہ لے لے. میں کیا کروں، کیا کس کس پیسے ہیں؟ ہم پوچھتے تو ضرور ہے. وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے. میں زکوٰۃ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ اب مخصوص تھی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ زکوٰۃ کے پیسے، یہ زکوٰۃ کے پیسے 25,000 جس 25 یا کوئی اور کتنے تھے. وہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہو جو آپ نے کہا تھا کہ 1 روپیہ جمع
100 میں یہ وہ ہے یہ جیسا جہاں وہ نہیں وہ جو کسی کو جہاں رفائی کام وہ لگائیں جس طرح آپ چاہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس 5 روپے آ جاتے ہیں 3 روپے آ جاتے ہیں تو اس میں سے 1 پیسہ 2 پیسے نکالا کریں. پھر آپ دیکھیں برکت تو دیکھیں کیسے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو بس آج اتنا دیا وہاں دیا یہ گڑبڑ کام نہ کریں. محروم کیا وہ معلوم ہو کیا ہو وہ مت معلوم ہو کہ میں 10 میں سے مثلاً آدھا روپیہ نکالنا ہے. وہ خالصاً یہ میں ایسے کاموں کے لیے ہوں گی جو زکوٰۃ نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ تمہارے پر کیسی مہربانی ہوتی ہے. زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک نکالو زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک نکالو. تو یہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. فقیر کے ہاتھ میں دینا کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ تو جس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تم نے دے دیا تو اللہ تعالیٰ تم محروم کرے گا قطعا نہیں کرے گا. بالکل بھی فکر رہو مہربانوں پر کہ رب ہمارا اللہ مہربان ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں ابھی سے سخاوت کی ترتیب بنائیں. سخاوت ایسی نہیں آتی قطعا نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پیسے ہو جائیں گے پھر میں سخی بن جاؤں گا. قطعا بس شروع کرو. 2 پیسے ہیں کہو کہ 1 پیسے کسی ایک عورت تھی اس کے ساتھ گٹ لی تھی وہ کیا کہتے ہیں وہ لکڑیوں کی فروخت کر رہی تھی. تو کوئی آ گیا ختمتائی خود کہتے ہیں ختمتائی کہتے ہیں کہ میں نے اب سے زیادہ ایک عورت کو کیا دیکھا ہے سفید لے کے دیکھا ہے. اس نے کہا کہ بھائی آپ ختمتائی کی دکان میں جائیں گے یہ بوڑھی عورت ہے وہاں سے آپ کو کھانا بھی ملے گا پیسہ بھی ملے گا. وہ کہہ رہی میں خود ختمتائی ہوں. تم کیسے ختمتائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گٹلے میں 3 پیسے پر فروخت کرتا ہوں 3 پیسے پر اور لوگ جلد جلد لے جاتے ہیں. 1 پیسہ کیا 2 پیسے خدا کے نام پر دیتا ہوں 1 پیسہ خود کھاتی بس میں ختمتائی ہوں. اس نے بہت چیزیں اس کو بھیج دی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ختمتائی ہے. تمہارا میں ایسا کہتا ہوں کہ یہ آپ یہ 1 پیسے شروع کر دیں لیکن شروع تو کر دیں ایک بار شروعات شروع کر دیں. بھائیوں پر مہربانی کریں قوم والوں پہ مہربانی کریں تو اس مہربانی کے آثار یہ تم کو اپنی طرف تم کو ملیں گے. اس کا یہ علماء کو کہتے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں دینا چاہیے نہیں تم دے دو. علماء کو چاہیے کہ پہلے وہ دے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے آواز کرے اور نصیحت کرے پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اب دے دو نا. نہیں تم شروع کرو اپنے سے تو پھر دیکھو انشاءاللہ معاشرہ بھی شروع کرے گا کیونکہ آپ کی بات کی میں اثر ہوگا. آپ کی تحریر میں قوت ہوگی جب آپ کے اندر خود کی چیزیں ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے تعلق نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ